اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا ہوم اکنامکس کی بک کا جو 4th ایئر کا ہے وہ لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارے کل کے لیکچر کی کنٹینیویشن ہے، اور آج ہم جو 4th ایئر کے سلیبس کا چیپٹر نمبر 4 ہے نیوٹریشن ایجوکیشن یعنی غذائی تعلیم، ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم تعلیمی امداد اور ذرائع ابلاغ یعنی ایجوکیشنل ایڈز اینڈ میڈیا پر بات کریں گے۔ ایجوکیشنل ایڈز اور میڈیا میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہم کریں گے کہ جو طریقہ تدریس کا چناؤ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو مقاصد اگر ہم دیکھیں، تعلیمی طریقوں اور ان کی امداد کا مقصد معلم اور متعلم کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی قسم کی بھی ایجوکیشن ہے، اس کا ایک ہی یونیورسل گول ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچر ہے اس کے درمیان ایک انٹریکشن کو ڈیولپ کرنا۔ متعلقہ غذائی تعلیم اس سے متعلقہ معلومات اور تجربات کو واضح اور سادہ انداز میں پیش کرنا۔ اور اب ہم دوسری بات کریں گے طریقہ تدریس کے چناؤ کے بارے میں، چوائس آف ایجوکیشنل میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس۔ تو غذائی تعلیم کے لیے موضوع اور مؤثر طریقہ کار کا انتخاب ایک بنیادی مرحلہ ہے۔ منتخب شدہ طریقہ تدریس میں درج ذیل عوامل کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، طریقہ تدریس کے لیے ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے جس سے سامعین پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہ پڑے، کوئی داخلہ فیس نہ رکھی جائے بلکہ آمد و رفت کی سہولت مفت فراہم کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طریقہ تدریس میں معاشرے کے رسوم و رواج کا احترام کیا جائے۔ اگر اس معاشرے میں مخلوط تعلیم کا رواج نہ ہو تو غذائیت سے متعلقہ تعلیم دیتے وقت بھی اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں پر جوائنٹ گیدرنگز نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر میل اور فیمیل گیدرنگز الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پر ایسا کوئی ٹرینڈ ہے تو پھر جب آپ نے اپنے کوئی نیوٹریشن پروگرام انٹروڈیوس کرانا ہے تو اس وقت بھی آپ میل اور فیمیل گیدرنگز کو الگ الگ کریں۔ اس طریقہ تدریس میں معاشرے کے رسوم و رواج کا احترام کیا جائے۔ اگر اس معاشرے میں مخلوط تعلیم کا رواج نہ ہو تو غذائیت سے متعلقہ تعلیم دیتے وقت بھی اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس طریقہ کار میں تہذیبی رکھ رکھاؤ کا بھی خیال رکھا جائے، مثلا نوجوانوں کے مسائل نوجوانوں کے کلب میں سلجھائے جائیں، جبکہ نوعمر بچوں کے مسائل پر گفتگو کے لیے خواتین کے کلب کا انتخاب کیا جائے، یا متعلقہ افراد کے گھروں میں جا کر ان کے مسائل سنے جائیں۔ طریقہ تدریس میں اسی کلچر کا طرز گفتگو اور مقامی زبان کو ہی استعمال کیا جائے۔ آپ کبھی دیکھیے گا کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی مادری زبان جو بھی ہو، لیکن وہ پیشنٹ سے ہمیشہ اس کی زبان میں بات کرتے ہیں، سرائکی میں بات کرتے ہیں، پنجابی پیشنٹ ہے تو پنجابی میں بات کریں گے، اردو اسپیکنگ پیشنٹ تو اردو میں بات کریں گے۔ تو یہ جو آپ کا لوکل لینگویج میں بات کرنا ہے، اس کے بڑے دور اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے ان کو کہ جی جو ہمیں ایجوکیٹ کرنے والا بندہ ہے یہ ہماری زبان جانتا ہے، اس سے ایک بڑا اچھا ایک بانڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے معلم کا تدریسی پروگرام کامیابی کے مراحل بآسانی طے کر لے گا۔ عمومی طریقہ تعلیم کی بجائے انفرادی اور خصوصی مسائل کو حل کرنا زیادہ مؤثر اور کامیاب طریقہ ہے۔ مثلا ریڈیو پر عمومی مسائل پر گفتگو کرنا یا اخبارات میں عام مسائل کو سلجھانا زیادہ بہتر نتائج کا حامل ہے۔ بات کریں گے نیوٹریشن ایجوکیشن غذائی تعلیم کے طریقوں کے بارے میں، میتھڈز آف نیوٹریشن ایجوکیشن۔ تو پوری دنیا میں کسی قسم کی بھی تعلیم ہے اس کے دو ہی طریقے رائج ہیں۔ جن کی ابھی بی اے میں ایجوکیشن ہوگی وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں بھی دو ہی طریقے تعلیم کے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہی دونوں طریقے نیوٹریشن ایجوکیشن میں بھی رائج ہیں۔ جو پہلا ہے انفارمل ایجوکیشنل میتھڈ یعنی غیر رسمی طریقہ تعلیم، اور دوسرا جو ہے وہ رسمی طریقہ تعلیم جس کو ہم انگلش میں فارمل ایجوکیشن میتھڈز کہتے ہیں۔ تو پوری نیوٹریشن ایجوکیشن انہی دو طریقوں پر بیس کرتی ہے۔ جو غیر رسمی طریقہ تعلیم ہے اس کے اندر جو پہلا طریقہ ہے غذائی تعلیم دینے کا وہ ہے کہ گھر گھر جا کر اہل خانہ سے ملنا، ہوم وزٹس ریچنگ آل دا فیملی۔ تو گھر گھر جا کر تعلیم دینا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا کہ مقامی فلاحی مرکز پر، لیکن اگر معلم فلاحی اداروں سے وابستہ ہو یا افراد خانہ کو جانتا ہو اور اس علاقے میں باوقار مقام کا حامل ہو تو اس کی تعلیم کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے بنیادی مراکز پر تعیناتی کے لیے حکومت پڑھے لکھے مگر مقامی افراد کو ترجیح دیتی ہے۔ گھر گھر جا کر تعلیم دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ خاتون خانہ کی گھریلو ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں۔
اس میں جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے کلب. خواتین اور نوجوانوں کے کلب بہت عام ہیں. خواتین کے کلب کی نسبت نوجوانوں کے کلب میں غذائی معلومات دینے سے زیادہ بہتر نتائج سامنے آئے ہیں. یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کلب کی اراکین ہونے کے باوجود خواتین قدرے شرمیلی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں، گھر اور ذاتی معاملات کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی ہیں. اس ضمن میں انفرادی طور پر گھروں میں جا کر تعلیم دینے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں. اس طرح کلب میں گروہی بحث، مباحثے اور مشاورت کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کر مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے. تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے گھر پر سبزیاں اگانا اور جانور پالنا، ماڈل کچن گارڈنز، بیک یارڈ پولٹری اینڈ فش فارمز. غذائی ماہر تعلیم کو چاہیے کہ دوران تعلیم وہ لوگوں کے گھروں میں سبزیاں اگانے کی ترغیب دے اور ان کی سبزیاں اگانے کی موجودہ صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی مشورے دے. اس کے علاوہ گھریلو مرغی خانہ یا مچھلی کا تالاب بنانے میں بھی ان کی رہنمائی کرے. معاشرے کے ہر فرد کو الگ الگ تعلیم نہیں دی جا سکتی، اس لیے اگر نمونے کے طور پر گھریلو باغیچے، مچھلی فارم یا مرغی خانے بنا کر لوگوں کو دکھائے جائیں اور ان کی افادیت سے آگاہ کیا جائے تو معاشرے پر اس کے دیر پا اور بہتر اثرات مرتب ہوں گے. اب ہم بات کریں گے جو غذائی تعلیم کے جو رسمی طریقہ تعلیم ہے اس کے بارے میں، فارمل ایجوکیشن میتھڈز کے بارے میں. اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے انفرادی مشورے یعنی انڈیویجول ایڈوائس. غذائی تعلیم کے ضمن میں یہ بات سب سے زیادہ مؤثر ہے. حاملہ خاتون جب بچوں کے کلینک پر جاتی ہے یا کسان جب اپنے جانوروں کی بیماری کے سلسلے میں شفا خانہ حیوانات میں موجود ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے یا زراعتی مشورے کے لیے زرعی ماہرین سے رابطہ کرتا ہے، تو ایسے تمام افراد چونکہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی امنگ رکھتے ہیں، لہٰذا ماہرین کے مشورے نہ صرف غور سے سنتے ہیں بلکہ شوق سے ان پر عمل بھی کرتے ہیں. یہی بات ہے کہ جب آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ اس مسئلے کے حل کے لیے پوری طرح سے مطلب آپ موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، پوری طرح سے متحرک ہوتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو حل کر لوں. تو پھر اس صورتحال میں جب کوئی بھی ماہر آپ کو کسی قسم کی بھی مشورہ دیتا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، تو آپ اس مشورے پر منوان عمل بھی کرتے ہیں. اب دوسرا ہے غذائیت کے ورک شاپس، لیکچر اور سیمینارز یعنی نیوٹریشن ورک شاپس، لیکچرز اینڈ سیمینارز. ترقی پذیر ملکوں میں غذائی معلومات سے متعلق بہترین پروگرام اسے سمجھا جاتا ہے جہاں اشیاء خورد و نوش کی نمائش کا اہتمام کیا جائے. اس طرح کی نمائشوں کے دوران شائقین تمام حواس خمسہ کی مدد سے غذائی معلومات وصول کرتے ہیں. پاکستان کے بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، یہاں پر اکثر فوڈ میلاز لگتے ہیں. ایکسپو سینٹرز کے اندر بڑے بڑے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ مختلف فوڈ سٹالز لگائے جاتے ہیں. ان فوڈ سٹالز پر نیوٹریشنسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، کوکس بھی ہوتے ہیں، وہ اچھی اچھی ڈشز بناتے ہیں اور جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اس ڈش کے بارے میں آپ کو تمام معلومات فراہم کرتے ہیں کہ اس کو کھانے سے آپ کو کون سے غذائی اجزاء مل سکتے ہیں، آپ کی صحت اس کو کھانے سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اور وہاں پر موجود جو شائقین اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے تمام حواس خمسہ مطلب دیکھتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنے تمام حواس خمسہ کی مدد سے جو ہے وہ اس مخصوص خوراک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. کیونکہ دوران نمائش وہ خود بھی کھانا بنانے میں مدد دیتے ہیں. ایسے فوڈ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، جس سے انہیں کھانے کو چھونے اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ کھانے کی خوشبو اور ذائقے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ماہر غذائی تعلیم کے کھانوں کی خصوصیات کے بارے میں کی گئی گفتگو بھی غور سے سن سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غذائی تعلیم دیتے وقت غذائی نمائش کا اہتمام کرنے سے ہمیشہ سود مند نتائج پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے جو فوڈ میلاز ہیں، اس طرح کے جو فوڈ ایکسپوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں نیوٹریشن ایجوکیشن کے اندر اور بڑے شہروں میں تقریباً سب جگہ پر یہ کیا جاتا ہے. وہاں پارٹیسپینٹس کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر کوکس بھی ہوتے ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہوتے ہیں، جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں پر بلایا جاتا ہے کہ جی اب آپ بھی آ کے اپنا اگر آپ اس فوڈ کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی کوئی ڈش بنا سکتے ہیں. اب تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اضافی سہولیات بطور تعلیمی محرک. اگر شیرخوار بچوں کے لیے بنیادی صحت کے مراکز میں مفت دودھ فراہم کیا جائے تو ماں اپنے بچے کو کلینک میں باقاعدگی سے چیک اپ کروانے لے کر آتی ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز ہمیں دینے پڑتے ہیں خاص طور پر غریب لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ چلیں وہ اگر کلینک پر دودھ لینے آئے گی بچے کا تو جو آپ اس کو بات سمجھانا چاہیں گے وہ آپ کی بات کو کچھ نہ کچھ سن لے گی کیونکہ اس کے پیچھے اصل موٹیویٹ اس کو کرے گا دودھ کا ڈبہ. اسی طرح سے
بیج اور کھاد کی مفت تقسیم سے گھریلو باغیچے بنانے کی تحریک کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو اسکول میں مفت کھانا فراہم کرنے سے تعلیمی پروگرام کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کو دودھ کسانوں کے لیے مفت بیج، کھاد یا مفت مشورے اور صحت اور صفائی کی اضافی سہولیات متعلقہ افراد کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے غذائی تعلیمی پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کھانے کی مفت فراہمی کے دوران غذا اور غذائیت سے متعلق رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ خوراک کی نمائش بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ اسکول میں مؤثر غذائی تعلیم دینے سے آنے والی نسل کو بہتر غذائی معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تعلیمی غذائیت کے پروگرام کی منصوبہ بندی اور اس کے اطلاق کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا غذائی تعلیمی پروگرام ہے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ہر جو کام اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی طرح اس کے بھی دو ہی طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک اس کے عمومی مقاصد ہیں اور دوسرے اس کے خصوصی مقاصد ہیں۔ اگر ہم عمومی مقاصد کی بات کریں یعنی اس کے جنرل آبجیکٹیوز کی بات کریں تو غذائی تعلیمی پروگرام کے عمومی مقاصد میں عوام الناس کو یہ باور کروانا شامل ہے کہ وہ اپنے دستیاب معاشی وسائل اور ذرائع خوراک کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی غذائی عادات میں کس قدر اور کس طرح کی تبدیلی کو لا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جو ہمارا نیوٹریشنل ایجوکیشن پروگرام ہے اس کے خصوصی مقاصد کے بارے میں، اس کے اسپیسیفک آبجیکٹیوز کے بارے میں۔ تو غذائی تعلیمی پروگرام کے خصوصی مقاصد یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جو غذائی انحطاط یعنی میل نیوٹریشن کا شکار ہوں۔ ہم کمیونٹی کے ان پورشنز کو پہلے فوکس کریں جن کے اندر کسی قسم کی میل نیوٹریشن پائی جاتی ہے، وہ کسی نقص تغذیہ کا شکار ہیں یا کسی غذا سے متعلقہ کسی اور مسئلے کا شکار ہیں۔ غذائی تعلیمی پروگرام کے مقاصد ایسے افراد کی مدد کرنا ہے جو غذائی قلت کی وجہ سے مختلف امراض اور مسائل میں مبتلا ہوں۔ غذائی تعلیمی پروگرام کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ شیرخوار اور نوعمر بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے ان کی غذائی قلت پر قابو پانا اور غذائی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں سے بچانا تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ جی، تو جو ہمارا نیوٹریشن ایجوکیشن پروگرام ہے اس کا دوسرا جو خصوصی مقصد ہے، یہ اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ غذائی انحطاط کی وجہ سے کسی مخصوص علاقے میں پیدا ہونے والے امراض پر قابو پانا اور ان میں مبتلا افراد کو غذائی قلت اور امراض سے بچا کر صحت مند فرد بننے میں مدد دینا، مثلاً پروٹین کی کمی، وٹامن اے کی کمی، خون کی کمی اور گلڑ وغیرہ جیسے امراض پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے۔ اس طرح کے نیوٹریشن ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں وہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے چل بھی رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیو ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کر بچوں کو وٹامن اے کے قطرے پلاتے ہیں، اس سے بچوں میں وٹامن اے کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہی جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں ان کے پاس بچوں میں خون کی کمی یا انیمیا کو دور کرنے کے لیے آئرن کی مختلف میڈیسنز موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروٹین کی کمی پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو کون سی خوراک کھلائیں تاکہ بچوں کے اندر پروٹین کی کمی نہ ہونے پائے اور بچوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اور دودھ پیتے بچوں کی ماؤں کی خصوصی تربیت کرنا تاکہ وہ شیرخوار بچوں کی پرورش بہتر انداز سے کر سکیں۔ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کمیونٹی کا جو ہے وہ پورشن ہے، ایک بہت ہی کمیونٹی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، جن کے پاس چھوٹے انفینٹس ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب نے خاص طور پر 2008 میں UNDP کے تعاون سے نیوٹریشن ایجوکیشن کا ایک پروگرام شروع کیا تھا، جس میں نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جا کر مختلف قسم کی ورک شاپس کرتے ہیں اور ان ورک شاپس کے اندر وہ ماؤں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے شیرخوار بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر تو بچہ ماں کے دودھ پر ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ گائیڈ لائنس فراہم کرتے ہیں، اور اگر بچہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو خاص طور پر ڈبے کے دودھ کو بنانے کا طریقہ اور ساتھ ساتھ جو دودھ پلانے والی بوتل یعنی فیڈر ہے اس کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں بھی خصوصی ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ عمومی طور پر افراد خانہ کی خوراک کے لیے دستیاب وسائل کا بہتر استعمال کرنا، جبکہ کمزور افراد کے لیے ان کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دستیاب وسائل میں سے بہتر خوراک کا انتخاب کرنا۔
بیسیکلی کسی بھی نیوٹریشن ایجوکیشن پروگرام کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو جو ان کے دستیاب وسائل ہیں، جو ان کے اویلیبل ریسورسز ہیں، انہی کے اندر رہتے ہوئے بہتر غذا کا انتخاب سکھائیں۔ اگر ایک جو ریڑھی بان ہے یا ایک مزدور ہے، آپ اس کو کہیں کہ تم اپنی غذائی انحطاط کو دور کرنے کے لیے روز بکرے کا یا روز مچھلی کا گوشت کھاؤ، تو اس کے اویلیبل ریسورسز میں یہ بات پاسبل نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کو ان پروٹینز کا الٹرنیٹیو، اور الٹرنیٹیو بھی سستا الٹرنیٹیو بتانا ہے، تاکہ وہ اپنی ان غذائی ضروریات کو اپنے سستے وسائل سے پورا کر سکے۔ افراد خانہ کی اس طرح سے مدد کرنا کہ وہ خوراکی پیداوار، ان کا تحفظ اور استعمال بہتر طور پر کر سکیں، تاکہ وافر پروٹین اور قوت بخش غذاؤں کے حصول میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آ سکے۔ اب ہم بات کریں گے ترغیبات کا تعارف اور ان کے فروغ کے بارے میں۔ ترغیبات جو ہیں، جو انسینٹیوز ہیں، یہ کسی بھی نیوٹریشن پروگرام کو چلانے کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک ہم غریب لوگوں کو کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے، کوئی موٹیو نہیں دیں گے، ان کے لیے کوئی موٹیویشنل فورس نہیں ہوگی، آپ کا جو نیوٹریشن ایجوکیشن پروگرام ہے وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائے گا۔ خاندان میں غذائی عادات کی بہتری پر ترغیبات دی جائیں۔ اگر پہلے سے ترغیبات دینے کی رسم موجود ہو تو ایسے افراد کی غذائی تعلیم سے بہتر طور پر فیض یاب ہوں گے۔ اب جو ممکنہ ترغیبات ہم دے سکتے ہیں وہ کون کون سی ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہے صحت کی ترغیب، یعنی ہیلتھ ایز این انسینٹیو۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ تو فروغ صحت یا بہتر صحت ایک کمزور سی ترغیب ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ہمارے لیے صحت اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، تو وہاں کے لوگوں کی صحت اپنی پرائورٹی میں شامل ہے، اپنی ترجیح میں شامل ہے۔ وہ لوگ اپنی صحت کی بہتری کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت ہی کمزور سی ترغیب ہے، ایک بہت ہی کمزور سا انسینٹیو ہے، لیکن آپ کو اس پر کام کرنا ہے۔ لیکن ہنگامی صورتحال میں امراض سے حفاظت ایک مقوی ترغیب ہے، اس لیے غذائی تعلیم دیتے وقت غذائیت اور تعمیری سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جائے۔ امراض سے بچاؤ کی تربیت دینا بھی بے حد ضروری ہے۔ طبی عملے کو اس حوالے سے خصوصی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ غذائی تعلیم کے حوالے سے ممکنہ حد تک شاندار نتائج حاصل کر سکیں۔ اب جو دوسرا امپورٹنٹ انسینٹیو ہے وہ ہے معاشی ترقی، یعنی اکنامک امپروومنٹ ایز این انسینٹیو۔ اگر غذائی ماہر تعلیم اپنے طریقہ تدریس کو معاشی ترقی سے منسلک کرے گا تو اس کا تعلیمی پروگرام زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوگا۔ مثلاً سبزیوں اور گوشت کی زیادہ پیداوار کی ترغیب دے کر اخراجات میں کمی کرنا، یا خاندان کے لیے زیادہ آمدنی کا حصول۔ اب اگر آپ کسی بھی انسان کو ایک ترغیب دیں، مطلب اگر ہم انفارمل ایجوکیشن میتھڈ کی بات کریں تو ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک کچن گارڈن بنا لیں، یا آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پولٹری فارم بنا لیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فش فارم بنا لیں۔ وہ تو ہم نے اس کو سکھایا کہ وہ کیسے بہتر غذائیت حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس کو اکنامک، اس کا جو پہلو ہے اس کو کیسے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جی آپ سبزیاں اگائیں گے کچن گارڈن میں، ان سبزیوں کی کوالٹی اچھی ہوگی، صاف ستھرے پانی میں ہوں گی، اس کے اندر کوئی کھاد اضافی طور پر نہیں ڈلی ہوئی ہوگی، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ایک بہتر غذائیت اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فالتو سبزیاں ہوں گی آپ کے پاس، آپ ان کو بیچیں گے اور بیچنے کے بعد آپ ان سے پیسے کمائیں گے جو آپ کے لیے ایک ایکسٹرا آمدن کا ذریعہ بن جائیں گی۔ سیم ان کیس آف پولٹری بھی ہو سکتا ہے، اور سیم ان کیس آف ایک فش فارم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو اضافی انڈے ہوں، جو اضافی مرغیاں ہوں، یا جو اضافی مچھلیاں ہوں، آپ ان کو بیچ کر زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ بالخصوص جب انہیں خوراک کے وسائل یا غذائی عادات سے منسلک کر کے سمجھایا جائے تو اس کے بہتر نتائج پیدا ہوں گے۔ مقامی وسائل پر زیادہ انحصار کرنے سے بھی کم لاگت میں بہتر غذائیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب جو تیسرا امپورٹنٹ جو ترغیب ہے وہ ہے سماجی ترغیبات۔ معاشرے کے بالائی طبقوں میں رائج بہتر غذائی عادات کو عام آدمی کی عضویاتی ضروریات کی تسکین کے لیے متعارف کروا کر بہتر غذائیت کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ماہر غذائی علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اعلیٰ خاندانوں کی بہتر غذائی عادات کا پتہ چلائے، انہیں دیگر خاندانوں میں متعارف کروائے تاکہ دوسرے افراد ان غذائی عادات کو اپنے وسائل کے مطابق اپنا سکیں۔ اعلیٰ خاندانوں کی تمام غذائی عادات کی پیروی عام طبقے کے لیے نہ صرف ممکن نہیں بلکہ بعض صورتوں میں کئی پیچیدگیوں کا باعث بھی
बन सकती है। ताहम आला ख़ानदानों की ग़िज़ाई रिवायात को मतवसत घरानों में मुतारफ़ करवाने से पहले इनकी अच्छी तरह छानबीन कर ली जाए और सिर्फ इन्हीं ग़िज़ाई आदात को मुतारफ़ करवाया जाए मुतवसत तबके जिनके मुतहम्मिल हो सकते हैं। मसलन बच्चे को बोतल से दूध पिलाने की रिवायत आला ख़ानदानों में आम है, मगर दूध पिलाने के लिए सफाई के जिन असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो कम आमदन और कम तालीम याफ्ता घरानों के बस की बात नहीं है। यूँ बोतल से दूध पिलाने की रिवायत गरीब ख़ानदानों में फ़रोग़ देने से बेशुमार पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जो इसके बाद अगली तरगीब है उसके बारे में, वो है मजहबी तरगीबात। तो तरक्की पजीर मुआशरे में मज़हब भी एक बेहतर तरगीब समझी जाती है। तरक्की पजीर मुआशरे में बेहतर नहीं बल्कि एक बेहतरीन तरगीब है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि मज़हब के नाम पर जो तहरीक भी, जो प्रोग्राम भी शुरू होता है वो हमेशा कामयाब हो जाता है। मज़हब के बारे में दुनिया के हर इंसान का एक जज्बाती नुक्ता नज़र होता है और मज़हब से वो जो जज्बाती लगाव है वो आपसे कोई काम भी करवा देता है। बेहतर ग़िज़ाई आदात अपनाने के लिए अगर मुक़द्दस मजहबी कुतुब के हवाले दिए जाएँ तो लोगों पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। माँ के दूध की बच्चे के लिए अहमियत, ग़िज़ाई तौर तरीके और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की तदरीस के दौरान अगर मजहबी हवाले दिए जाएँ तो लोग इन्हें अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ग़िज़ाई तालीम के ज़िमन में मजहबी रहनुमाओं की ताईद और हिमायत भी लोगों को इस जानब बाआसानी राग़िब कर लेती है। अब जो इसके बाद सबसे आखिरी तरगीब है वो है ख्वाहिशात का एहतराम, कनेक्शन विद डिज़ायर्ड नीड्स। जदीद ग़िज़ाई तरीक़ों को फ़र्द की ख्वाहिशात और ज़रूरियात से हम आहंग करके ज़्यादा मकबूल बनाया जा सकता है। किसी भी मुआशरे में खाने पीने के मुरव्विज तरीक़ों को अहमियत देना अज़हद ज़रूरी है, ख़्वाह वो तरीक़े ग़िज़ाई माहिर तालीम की नज़र में कितने ही गैर अहम हों। यानी राइज ग़िज़ाई आदात को तर्क करने की तरगीब देने के बजाय इनमें बेहतरी और जिद्दत पैदा की जाए। मछली पर गुज़र औक़ात करने वालों को मछली का इस्तेमाल तर्क करने का मशवरा देना इंतहाई नामुनासिब होगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय इन्हें मछली के इस्तेमाल के जदीद तरीके सिखाना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये बात मैं सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताकर आई थी कि किसी भी जगह पर किसी भी कम्युनिटी के लोगों की ग़िज़ाई आदात को 180 डिग्री के ज़ाविये पर तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। आप उनकी जो पहले से मौजूद ग़िज़ाई आदात हैं उनके अंदर बेहतरी पैदा करने की कोशिश करें। उनकी जो कस्टमरी फूड्स हैं, जो उनके रिवायती खाने हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके उस जायके को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। आपने सिर्फ उन्हीं जायकों के साथ उन चीज़ों की ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने पर काम करना है ताकि उनको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम हो सकें। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया और आपके जो 4 चैप्टर्स हैं 4th ईयर के सिलेबस के वो कंप्लीट हो गए हैं और आपने इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जवाब जो हैं वो अपनी नोटबुक पर अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेने और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।